ایمان کس کا نام ہے؟ بولیے عقائد کو. یہ کچھ عقائد ہیں، تھرو ہیں، ان کو اگر بندہ ایکسیپٹ کر لے تو وہ بندہ مومن کہلاتا ہے. جب وہ مومن ہو جاتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ کام تمہارے اوپر فرض ہیں، یہ کام تمہارے اوپر حرام ہیں، اور اتنا علم تمہارے لیے موہ ہے کہ کم سے کم تم فرائض کو ادا کر سکو اور کم سے کم تم حرام سے بچ سکو. سو وہ بندہ جو مومن ہوگا اس کو یہ چیز جو ہے اس کے لیے واضح کی جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پر اسلام کو سمجھنا بڑا آسان ہے. ان ملکوں میں آپ کے ہمسائے کے اندر اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، میرے آپ کے ہم سب کے ہمسایوں میں غیر مسلم ہیں، جب ہم اس کے ساتھ بات کریں گے تو ہم اس کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے. آپ بات سمجھ گئے؟ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے او بھائی ہم نے یہاں پہ ایک مرکز بنایا ہے، چلو تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھو. ہم کہیں گے کسی غیر مسلم کو؟ بولیے، نہیں کہیں گے. ابھی یہ رمضان شریف کی برکتوں کا آغاز انشاءاللہ ہونے والا ہے. کسی غیر مسلم کو پکڑ کے ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی او رمضان شریف آ گیا تم بھی ہمارے ساتھ اٹھ کے روزے رکھو، یا کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ ابھی مومن ہی نہیں ہے. مومن ہوگا تو اس کو پھر نماز کی دعوت دی جائے گی، مومن ہوگا تو پھر اس کو روزے کی دعوت دی جائے گی، مومن ہوگا تو زکوٰۃ اور حج کی بات کی جائے گی. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے کا. کہ جس شخص نے یہ اقرار کر لیا، جب آپ ایمان کی صفات پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان یہ ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے اور دل اس کا اس اقرار کی تصدیق کرتا ہو. بس اتنی چیز کا نام ایمان ہے. دل تصدیق کرے اور زبان کا اس سے اقرار کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا نام ایمان ہے. کہ بندہ زبان سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور جو کچھ حضور احکام لے کر آئے ہیں وہ سارا حق اور سچ ہے. جو بھی بندہ اتنا مان لے وہ مومن ہے. ایمان کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ نفس ایمان میں بندہ داخل ہو جاتا ہے. کامل ایمان صاف ظاہر اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اتنے سے بندہ مومن ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتی. جو اس بات پہ ایمان لایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، بے شک اس کو اس کی پوری خبر ہے. یا اب بولیے نا، ہر بندہ جو مومن ہے، ہر بندہ مومن کہ اس کو سارا قرآن پاک آتا ہوتا ہے؟ جواب دیں. اس کے مسائل، اس کا ترجمہ یا اس کی دیگر جو تفسیر ہے وہ تو بڑی دور کی بات. یہ بڑی لطیف باتیں ہیں، آپ اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری عمر کام آئیں گی. ترجمہ، تفسیر، تفسیری نکات، حفظ، تجوید کے ساتھ قرات کرنا، یہ تو دور کی باتیں ہیں. بے شک اس کو الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ مومن ہو اس کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، پھر بھی وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں؟ بولیے. وہ ہے، نہیں پڑھنا آتا، یہ اس کی علمی کمزوری تو ہو گئی، وہ پھر بھی مومن ہے. کیوں؟ کہ وہ زبان سے کہتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے. اتنے سے بندہ مومن ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا کنسیپٹ دیا ہے میں اس خدا کو مانتا ہوں. جس یوم آخرت کی حضور بات کرتے ہیں میں اس یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں. جس مرنے کے بعد زندگی کی بات کرتے ہیں میں اس زندگی پر ایمان لاتا ہوں. جن پہلے رسولوں کی حضور تصدیق کرتے ہیں میں بھی تصدیق کرتا ہوں. جن پہلی کتابوں کی حضور تصدیق کرتے ہیں میں بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، یعنی میں نے آپ کو ایک جملہ بس بتا دیا. جو بندہ یہ گمان نہیں یقین رکھتا ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مانتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو کچھ حضور لے کر آئے وہ سارا کچھ حق اور سچ ہے، اس بندے کا نام مسلمان ہے. اس بندے کا نام مسلمان ہے.
اب جس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہوگا توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق، پہلی کتابوں انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق، یہ جو عقائد اس سے پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو عقائد ہیں یہ جس کے ایکسیپٹ ہوں گے، درست ہوں گے، اس کے اوپر آگے کچھ چیزیں حرام ہوں گی اور کچھ چیزیں فرض ہو جائیں گی۔ آپ کو مسلمان کی سمجھ آ گئی؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جو عقائد جس کے درست ہوں اور عقائد کے بعد اس کے اوپر کچھ اعمال فرض کر دیے جائیں گے، کچھ اعمال اس کے اوپر حرام کر دیے جائیں گے۔ اب اس بات میں یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں بعض اوقات غلط فہمی ڈکلیئر ہو جاتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اس طرح ہم کرتے ہیں بعض اوقات کہ ایک شخص دنیا کے اندر کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتا ہو، اگر عقائد کسی کے خراب ہو گئے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ عقائد کے خراب ہونے کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ یعنی عقیدہ ہی اگر خراب ہو گیا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھائی فلاں شخص بڑی نمازیں پڑھتا ہے، دے گو رکھیں، دے فنگیرے رکھیں، کیونکہ اعمال اس کے لیے لازم ہیں جس کا عقیدہ پہلے درست ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فور ایگزامپل اگر کسی شخص کا کوئی معاذ اللہ ایسا عقیدہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یعنی جب عقیدہ غلط ہو جائے گا، وہ بے شک وہ ذلی نبی کہے، بے شک وہ بروزی نبی کہے، بے شک وہ تابع نبی کہے، جو مرضی اصطلاح استعمال کر لیں، اس کا یہ خیال ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی دنیا میں نبی ہو سکتا ہے، جب ختم نبوت کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا، اب یہ نہیں کہ فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں کا کردار بڑا اچھا ہے، فلاں کی مسجد بڑی اچھی ہے، فلاں کی تنظیم بڑی اچھی ہے، فلاں کے ترجمے بڑے اچھے ہیں، فلاں بڑا اچھا نمازی ہے، یہ چیز بالکل ڈسکس نہیں کی جائے گی، کیونکہ دین کی بنیاد جب ہل گئی اور وہ بندہ عقائد غلط ہونے کی بنا پر دین سے خارج ہو گیا، اس خارج ہونے کے بعد نماز کسی کام کی نہیں، کیوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا سٹیپ، یہ سٹیپ نمبر 2 ہے۔ یعنی خالی اعمال کرنے والے کو آپ مومن نہیں کہتے، میں نے مومن کی ڈیفینیشن یہ کی کہ اس کا عقیدہ درست ہو، موٹی ڈیفینیشن، عقیدہ درست ہو، اس کے بعد اسے عمل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو معاذ اللہ، میں نے ایک مثال دی ہے، درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے امکان کو وہ بندہ درست سمجھتا ہے تو صاحب ظاہر ایسا عقیدہ اسلام سے خارج کر دے گا، اس کے بعد نماز پڑھنا بیکار ہے، بالکل اسی طرح بیکار ہے کہ جس طرح آپ یہاں پر کسی اپنے غیر مسلم ہمسائے کو یہاں پر لے آئیں، آپ کے ساتھ وہ صف کے اندر کھڑا ہو جائے، آپ بھی کھڑے ہوں وہ بھی کھڑا ہو، آپ بھی رکوع کریں وہ بھی رکوع کرے، آپ بھی سجدے میں جائیں وہ بھی سجدے میں جائیں، آپ بھی دائیں بائیں سلام پھیرے وہ بھی دائیں بائیں سلام پھیرے، آپ کا کھڑے ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا یہ عبادت کہلائے گا، اس کا کھڑے ہونا بیٹھنا ایک ایکسرسائز کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گا۔ کیوں کہ وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم سب مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ بیسکلی اسلام کے عقائد ہیں، ان کو اگر کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا یا ان کے اندر چینجنگ لے آتا ہے، اس کے بعد سارا کام بیکار ہے۔ وہ بے شک 24 گھنٹے کسی مسجد کے اندر یا مسجد نما کسی جگہ کے اندر کیوں نہ بیٹھا رہے، اس کا بیٹھنا سارا بیکار ہوگا۔